تمام طریقے اس خالق جبلا کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الستار القہار الغفار الغفور الرحیم، اور تمام درود و سستی کے لیے جو رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصادقین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ. تمام طریقے اس خالق جبلا کے لیے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا ابتدائیہ بنایا، اپنے فضل و کرم کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کا دلیل راہ قرار دیا، جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا پیوند سلسلہ شکر سے جوڑنے والا ہے، اور تمام تعریف اس خالق جبلا کے لیے جس تک مدح کرنے والے کی شرائط رسائی نہیں، نہ بلند پرواز ہمت اس سے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، اس کی کمال ذات کی کوئی حد متعین نہیں، کب سے ہے اور کب تک ہے. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور تمام درود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. سب دوست پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. نہیں دیکھیں کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے کہ جب یہ آیت نازل کری جاتی ہے، یہ امر کا سیدھا ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان تم بھی درود اسلام دے. اس کا قرآن پاک میں 14 آیتیں سجدہ تلاوت ہیں کہ جب سجدہ تلاوت پڑھی جاتی ہے، چاہے آپ نفل نماز میں ہو، آپ کو فوری طور پہ سجدہ کرنا پڑے گا. آپ نے تراویح میں دیکھا ہوگا کہ امام صاحب جب وہ سجدہ تلاوت آیت تلاوت آتی ہے، سجدے کی تلاوت آیت آتی ہے، اسی وقت وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جس میں یہ اکثر کہا گیا ہے وہ ذات جس کے سامنے جھکتے ہیں زمین و آسمان، وہ ذات جس کے سامنے جھکتے ہیں درخت اور حجر شجر بندے، اور وہ ذات جس کے سامنے جھکتی ہے پوری مخلوق، اسی وقت ہمیں سجدہ کرنا پڑتا ہے. 14 سجدے تلاوت ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے کان میں وہ آیت پڑھی اور اس نے سجدہ نہ کیا تو قیامت تک میرا قرض ہے اس شخص کو. اگر آپ نے وہ سجدہ تلاوت سنی اور آپ کا اس وقت وضو ہے، آپ کو فوری طور پہ اسی وقت سجدہ کرنا پڑے گا، چاہے آپ زمین پہ کھڑے ہیں، چاہے گھر میں ہیں، مسلے پہ کھڑے ہیں، چاہے کپڑا ہے نہیں ہے، اسی وقت سجدہ کرنا. اور اگر آپ کے پاس وضو نہیں ہے تو پھر گھر جا کے وضو کر کے وہ سجدہ ادا کرنا پڑے گا، یا کسی بھی نماز کے ساتھ وہ سجدہ ادا کرنا پڑے گا. جب تک انسان کی موت نہیں آئے گی وہ قرض ہوگا اس پر. اسی طریقے سے جب ان اللہ یصلون علی النبی آ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے ضرور بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو شخص ضرور نہیں بھیجتا حضور کا قرض ہے اس پہ. حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اگر وہ میرے اوپر ضرور نہیں بھیجتا تو وہ فقیر ہے، اور فقیر کی سزا جہنم کا آخری درجہ ہے. سب پر الصلاۃ والسلام علیہ. اونچی آواز سے پڑھے پتہ لگے تو پڑھ رہی ہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا، بنایا، ہر وقت اپنا سر، اپنا دل، اپنا غرور، اپنا تکبر اس کے سامنے جھکائے رہا۔ جس نے عاجزی اختیار کی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلیفہ کا لقب دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، انسان میرا خلیفہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو اللہ نے بنایا، تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں مٹی سے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ وہ تکبر اور غرور میں آ گیا، جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور جو تکبر اور غرور میں آئے گا وہ اس کو راندہ درگاہ کر دیا جائے، اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کا لیڈر راندہ درگاہ ہو گیا ہے تو اس نے آدم علیہ السلام کے پاؤں کے ناخن سے دیکھنا شروع کیا۔ جب پیشانی آدم میں پہنچے تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، اسی وقت سجدہ کر دیا، اسی وقت سجدہ کر دیا، کیونکہ وہ نور جو عرش کے دانی چمکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل سے کہا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے دانی جانب ستارہ چمکتا تھا 72,000 سال کے بعد وہ ایک دفعہ لائٹ مارتا تھا، ایک دفعہ چمکتا تھا، اور میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 بار دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل اگر میں تمہیں وہ ستارہ دکھا دوں تو تم پہچان لو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا، اپنا امامہ اٹھایا اور کہا کیا یہ وہی ستارہ ہے؟ سبحان اللہ، کیا یہ وہی ستارہ ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسی کو سجدہ کیا، میں نے اسی کو سجدہ کیا تھا۔ تو پیشانی آدم میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکا تو جبریل نے سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کی ذات نے کہا جبریل تو نے دیکھ کے آدم کو سجدہ کیا، باقی نے فوری طور پہ سجدہ کر دیا، تم نے دیکھا، پرکھا، پرکھ کے سجدہ کیا، اب تو آج سے ان کا لیڈر ہو گیا۔ جبریل کو لیڈر بنا دیا۔ جبریل نے مخاطب کا فرشتوں سے، کیا فرشتوں سنو، اللہ نے مجھے لیڈر بنا دیا آج سے تمہارا۔ اللہ نے اپنے نور میں سجدہ کروایا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میرے علاوہ اس کو سجدہ کر۔ اللہ نے حقیقت میں اپنے نور کو ہی سجدہ کرایا ہے، اللہ نے اپنے نور کو ہی سجدہ کرایا ہے۔ تو فرشتوں اللہ کی یہ کرم نوازی، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہم پہ کہ اللہ نے اپنے نور کے سامنے ہم کو جھکنے کا موقع دیا۔ اب میں تم سے سب سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کے شکرانے کے لیے دوبارہ جھک جاؤ۔ تو 2 دفعہ سجدہ ہوا، جب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ سجدہ ہوا۔ اور کبھی آپ نے نماز میں غور کیا کہ ایک قیام، ایک رکوع، ایک قیام، سجدہ بھی تو ایک ہونا چاہیے نا، سجدہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ سجدہ کیوں؟ 2 کیوں سجدے؟ پہلا سجدہ اس کی عبادت کا، اس کی ربوبیت اور احد شامل ہونے کا اقرار، اور دوسرا سجدہ اس کے شکرانے کا مالک تو نے اپنے سامنے جھکنے کا مجھے موقع تھا۔ اسی لیے رب العالمین نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرایا۔ تو پھر اس سے پہلے، سجدے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب فرشتوں کا کہا کہ زمین سے مٹی لے کے آؤ، جتنی مٹی لے کے آئے اللہ نے فرمایا اسے گوندو، گوندا پانی سے، اللہ نے فرمایا اس کا پتلا بناؤ۔ حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں،
تین طریقے سے اللہ نے آدم کو بنایا. یہدی کا لفظ ہے قرآن میں کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا. یا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک پتلا بنایا, وہ مٹی رکھ دی اور وہ خود بخود ایک انسان کی شکل اختیار کر دی. لیکن ایک حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنانے لگے فرشتوں نے تو عرض کی یار اے بارے الہ کہ تو نے ہمیں کہا پتلا بنا دو, ہم کیسے پتلا بنائیں؟ کیا ہم شیر جیسے بنا دیں, ہاتھی جیسے بنا دیں, درخت جیسے بنا دیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں, جاؤ جنت میں. جنت میں ایک حوض ہے, حوض میں پانی ہے, پانی میں ایک شکل نظر آئے گی, اس شکل کے مطابق یہ بنا دینا. فرشتے جنت میں گئے, جنت میں حوض تھا, حوض میں پانی تھا, پانی میں ایک شکل نظر آئی جس کی 2 آنکھیں تھی, ناک تھا, 2 کان تھے, سر تھا, منہ تھا, ہاتھ تھے, بازو تھے, دھڑ تھا, ٹانگیں تھی اور پاؤں تھے. اسی شکل سے پتلا آدم بنا دیا جائے. فرشتوں نے عرض کی بارہ الہ تو نے جو شکل ہمیں دکھائی ہے اس کا تو ہمیں تعارف کرا دے. اللہ نے فرمایا وہ میرا محمد مصطفیٰ کا عرش تھا جو نے دیکھا. محمد مصطفیٰ کا عرش, اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. اور پھر ایک اور حدیث ہے, ایک عورت آئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے خاوند نے مارا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں مارا ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کس لیے مارا ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کس وجہ سے مارا ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کتنا مارا ہے, حضور نے فرمایا کہاں مارا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرا دور کو مارا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیش آ گیا. صحابہ کہتے ہیں اتنا غصہ زندگی میں نہیں دیکھا, اتنا جلال کبھی نہیں دیکھا. آپ نے مسجد میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا, آپ نے کہا کہ اے مسلمانوں کا گروہ, کیا تم جانتے ہو اللہ نے اپنی شکل میں انسان کی شکل کو بنایا. اب دیکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں بتائیں نہیں, اللہ کا منہ ہے نہیں, اللہ کے کان ہے نہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں نہیں. ادھر ایسا اے نبی تو نے نہیں کہتی پھینکی بلکہ میں نے پھینکی. اے نبی تو نے فرمایا جنت ہوا الا بحر جوہا, اے نبی تو نہیں بولتا بلکہ میں بولتا ہوں. آزاد البشرا وما ترى, اے نبی تو نہیں دیکھتا بلکہ میں دیکھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا رب اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے, ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے, ان کے کاموں کو اپنے کام کہہ رہے ہیں. تو حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں اللہ نے تمہارے رسول کی شکل پر انسان کی شکل کو بنایا. تو پتلا آدم یہ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے داڑھی, یہ کیا ہے کہاں رکھی چہرے پہ, کہاں رکھی, یہ سنت مصطفیٰ ہے, یہ داڑھی سنت مصطفیٰ ہے. ارے یہ سنت مصطفیٰ ہے تو یہ کیا ہے روح مصطفیٰ ہے, روح مصطفیٰ ہے. اس کا ادب ہے تو اس کا بھی ادب ہونا چاہیے, اس کا ادب ہے تو اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں کچھ بھی نہیں تھا, زمین نہ تھی, شجر نہ تھی, حجر نہ تھی, نہ مکان نہ تھا, مکان نہ تھا, یہ ستارے نہ تھے, سورج نہ تھے, چاند نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا, تو فقط ایک ذات تھی جس کی آواز آتی تھی نہیں. اس نور سے ایک نور الگ ہوا جس نے کہا سوائے کرے نور نہیں, سوائے کرے اور کوئی نہیں. اس نور کی آواز اتنی پسند آئی اس نور کو, اس نے کہا محمد رسول اللہ میرا رسول. پہلا نور ربوبیت کی شکل اختیار کر گیا, دوسرا نور عبدیت کی شکل اختیار کر گیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اول خلق اللہ من نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا. کل شیء خلقت من نوری, ہر چیز کو میرے نور سے بنایا گیا. حضور کی حدیث پاک ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرا نور اللہ کے نور کے سامنے رہتا تو کئی ازل و ابد گزر گئے. اگر جب سے دنیا بنی ہے اربوں سال ہو گیا بنی ہے دنیا, جب تک قائم رہے گی اربوں سال قائم رہے گی, یہ ازل ہے. حضور نے فرمایا کئی ہزاروں ازل و ابد گزر گئے,
اور میرا نور اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں رہا، کہیں ادر و ابد گزر گئے، رکوع کی حالت میں رہا، کہیں ادر و ابد گزر گئے، سجدے کی حالت میں رہا، کہیں ادر و ابد گزر گئے، میرا نور کاف کی حالت میں رہا، کہیں ادر و ابد گزر گئے۔ حضور نے فرمایا مجھے پسینہ آتا تھا، میں چھلکتا تھا تو فرشتے بنتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے رخساروں سے انبیاء کو پیدا کیا گیا، میرے کون سے چاند و ستاروں کو بنایا گیا، سورجوں کو بنایا گیا۔ تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی آدم میں آیا۔ جب پیشانی آدم سے آگے منتقل ہو گیا تو حضرت شیش علیہ السلام کے پیشانی پہ آیا، اور حضرت شیش علیہ السلام نے کہا، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا دیکھنا پاک عورتوں کے پاس جانا، ناپاک عورتوں کے پاس نہ جانا، کیونکہ تم میں ایک نور منتقل ہوتا جائے گا عبداللہ تک۔ تو نور منتقل ہوتا گیا، اور حضرت شیش علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن جو شیش علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک کوئی بھی جڑواں پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک ہی پیدا ہوا، ایک ہی پیدا ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک ایک ہی پیدا ہوا، ایک وقت میں، تاکہ وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ آیا۔ حضرت عبداللہ وہی نور جناب آمنہ کی گود میں آیا، آمنہ کے پیٹ میں آیا۔ جناب آمنہ علیہ السلام فرماتی ہے، مدارج النبوت کتاب عبدالحق محدث سے رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خطاب تھوڑا سا مختصر کرنا ہے۔ حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ جب وہ نور میرے پیٹ میں آیا تو مجھے جرانی محسوس نہیں ہوتی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب میں باہر جاتی تو ایک ابر، ایک بادل ہر وقت میرے اوپر رہتا۔ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی، بکریاں میرے پیچھے پیچھے جاتی۔ جب میں کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کرتی تو پانی اوپر آ جاتا، اور فرشتے اٹھا کے گھر بھی لے کے آتے۔ اور پھر جب حضرت آمنہ کا آیا ہے، خارج من نوری، مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی روشنی میں محلات دیکھے، ان کے چہرے دیکھے، شام کے بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی دھرتی دیکھی۔ اور پھر جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور ہوا تو آپ میں لنگوٹ بندھا ہوا تھا، سبز رنگ کا لنگوٹ بندھا ہوا تھا، اور آپ نے آتے ہی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی اور کہا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ چار عورتیں آئیں، حضرت بی بی حوا، حضرت بی بی آسیہ، حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ چار عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ بی بی یہ بچہ ہمیں دے، کیونکہ اللہ نے ہم کو حکم کیا ہے کہ ان کو سیر کرائے عرش و فرش کی، تو ہم لے جا رہی ہیں۔ بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور کا رستہ بن گیا، دونوں طرف غلمان کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور پھر واپس لے کے آیا گیا۔ یہ ہے آپ پہ۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں ظہور آپ کا ہونے لگا تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ دو چیزیں میں آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اس حدیث سے، مشکات شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، دو چیزیں ثابت کروں گا۔ مدارج النبوت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری جلد صفحہ نمبر 786 اور سطر نمبر 19 سے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے، کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ اس میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے عبد المطلب آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر عبداللہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک جگہ انہوں نے مشرق میں گاڑا، ایک جگہ انہوں نے مغرب میں گاڑا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا جبریل تمہارے پاس یہ 3 جھنڈے کس لیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دو، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دو، اور ایک جھنڈا
عبدالحق محدث سے بھی لکھ رہی ہے، مجھے یہ بتائیں، میرا سوال ہے یہاں پر کہ اللہ نے مشرق میں جھنڈا لگا دیا، مغرب میں جھنڈا لگا دیا، خانہ کعبہ پہ جھنڈا لگانے کا کیا دکھ ہے؟ یہ اس لیے ہے خانہ کعبہ کے اوپر جھنڈا لگانے کا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مقام ہے، آج میں جھنڈا لگا رہا ہوں تاکہ ہم نبی کو امتی اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے رہیں، نبی کو امتی اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے رہیں۔ یہ جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں یہ جبریل کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت شفا کہتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس میں رہتی ہوں، تو اتنے میں نے دیکھا کہ ستارے نیچے آنے شروع ہو گئے، ستارے زمین کی طرف جھکنا شروع ہو گئے، ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی، تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف روشنی روشنی، مجھے ڈر ہوا میرے اوپر نہ گر جائے، میں باپ کے حضور کی کمرے کی طرف چلی گئی، حضور کے گھر کی طرف چلی گئی۔ مجھے یہ بات بتائے، آج ہمارے پاس لائٹ ہے، بجلی ہے، اگر اس وقت ہم جلیے جلاتے ہیں، آج یہ کمک میں جلاتے ہیں، اگر یہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں، اگر اس وقت بجلی ہوتی، اگر عبد المطلب اور حضرت عبداللہ اپنے گھر کو نہ سجاتے تو پھر ہم کہتے کہ یہ غلط ہے۔ اب اس وقت نہ بجلی تھی نہیں، تو اللہ نے کیا کیا کہ آسمان سے ستارے نیچے لے آئے، سبحان اللہ، وہ آسمان جگمگا اٹھا، ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی، دور تک انسان دکھائی دینے شروع ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ نے یہ دکھایا تھا کہ میرے امتی ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے امتی اپنے گھروں کو سجائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن نے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک نعمت آ گئی، اب اس پہ چاہیے کہ تم اپنے گھروں کو سجاؤ، خوشیاں مناؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ اور خوشیاں مناؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہم پر اخبار نازل کر، دسترخوان میں جو ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو اور پچھلوں کے لیے بھی عید ہو، خوراک کے لیے۔ دسترخوان کیا ہے؟ کھانا، کھانا ایک نعمت ہے، کھانا ایک نعمت ہے، لیکن نعمت عظمیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو اس نعمت کو جو کھانے دو عید کہہ رہے ہیں، اور نعمت عظمیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آنا ہمارا عید سے بڑھ کر نہ ہوا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن کو ہم بطور عید کے منائیں، بطور عید کے منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ اور آپ پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ آخری ایک حدیث بیان کر کے پھر کیونکہ میں یہ حدیث ساتھ بیان کرتا ہوں، چاہے کچھ ہو جائے گا۔ انما یرید اللہ ہے جو دہوا عنکم الشر البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے جاتے اور آپ نے اپنے اوپر ایک چادر لی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو بلایا گیا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا گیا، امام حسن حسین کو بلایا گیا اور کہا کہ اہل بیت اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اہل بیت سن لو، ہماری مثال نوح کے سفینے سی ہے، جو ہم سے لڑ گیا وہ پار ہو گیا، جو ہم سے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اہل بیت سن لو، سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارا میراث بناتے ہیں، جو ہمارا مدرسے کریں گے، میراث بنائیں گے، جو محفلیں سجائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان کے، ذکر کا لفظ استعمال کیا، حضور نے ذکر کا، ذکر کے آگے میراث وغیرہ میں نے اپنے پاس سے لگایا، ٹھیک ہے نا، ذکر بھی سب کی جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہاں ہم جائیں گے یہ لوگ بھی وہاں جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا جہاں ہم کھانا کھائیں گے یہ لوگ وہاں کھانا کھائیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جہاں ہم رہیں گے
پاک نے فرمایا کہ جس محفل میں یہ حدیث پڑھ لی جائے اس محفل پہ اللہ تعالیٰ کی ذات رشتے نازل فرما دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے آصف صاحب اندر تشریف لے ہے ایک دن اندر تشریف ہے کہ یہ بڑا نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو باہر کھڑا وہ اندر آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات رشتے نازل فرما دیتے ہیں اس محفل پہ. جس محفل میں یہ حدیث پڑھ لی میں حدیث کا جو اللہ پڑھنے لگا اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتے نازل فرما. اب فرشتے اس محفل کو گھیرے میں کی دیتے ہیں. اس کے بعد فرشتے جب محفل برخاست ہوتی ہے اللہ کی باتیں بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب السماوات والارض پھر بھی فرشتے سمجھتے کہاں سے آئے. یا اللہ کراچی میں ایک جگہ پہ جاگیر روڈ پہ آصف صاحب کے گھر محفل ہو رہی تھی. وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے یا اللہ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے. اچھا تم کیا چاہتے ہو یا اللہ سب کو بخش دے. میں نے سب کو بخش دیا لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ فرشتوں نے گھیر لیا اس مکان کو بھی اور اس محفل کو بھی لیکن فرشتے اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ پاک نہیں جائیں گے. تاکہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں عاشق مصطفیٰ. جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے ایک کہا کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں. تو یہ ہے کہ جب محفل برخاست ہوگی دعا مانگی جائے گی. آپ نے اپنے دل میں دعائیں رکھنی جو بھی عرضی ہیں وہ رکھنی